حسین 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 اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات قرآن مجید فرقان حمید کا 59واں سورہ سورہ حشر اور اس کی 7ویں آیت کے ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم ایک کلیہ، ایک قانون یا یوں کہوں پورے دین کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو میرا رسول دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے باز آ جاؤ۔ اہل تسنن و اہل تشیع کے علماء نے جب رد لکھی ان نظریات کی کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہدایت کے لیے فقط قرآن کافی ہے، تو حدیث کی حجیت اور سنت کی حجیت پر دلائل دیتے ہوئے جس آیت کو سر فہرست رکھا گیا ہے وہ آیت مجیدہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اور دیکھیے، جو صاحبان فکر یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، بہت سے ایسے معاشرے میں مکتب موجود ہیں جن کا یہ خیال ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن ملا کس کے ذریعے ہے اور حدیث کس کے ذریعے ملی ہے؟ قرآن ملا ہے پیغمبر کے ذریعے سے، حدیث ملی ہے پیغمبر کے ذریعے سے، اور یہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے لال کی امانت داری ہے کہ اس نے خود بیان کر دیا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، ورنہ تم پہ کون سا پیمانہ تھا جس سے ڈسٹنگش کرتے قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ سلامت رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یعنی کسی نے جبریل امین کو آتے ہوئے نہیں دیکھا کہ جبریل کیا پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ تو پیغمبر خدا کی امانت داری ہے کہ وہ بیان کرتے رہے کہ یہ آیت ہے، یہ میرا کلام ہے۔
تو میرے محترم، میرے عزیزم، اسی کلام میں یہ آیت ہے کہ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول روکے باز آ جاؤ۔ تو میرے محترم، یہاں پر ذرا سا اطاعت رسول کے ایک پہلو کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ تقاضۂ فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان ہر پازیٹیو چیز کا رسپانس فوراً دیتا ہے، یعنی یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ کوئی آپ سے مسکرا کر اسمائل پاس کرے گا تو آپ بھی مسکرا کر جواب دیں گے۔ کوئی آپ سے اچھے طریقے سے گفتگو کرے گا، آپ بھی شائستہ طریقے سے اس سے کلام کریں گے۔ کوئی آپ سے اظہار ہمدردی کرے گا، آپ کے دل میں اس کا مقام بلند ہو جائے گا۔ کوئی آپ سے محبت کا اظہار کرے گا کہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ مجھے پسند ہیں، آپ کا طرز کلام پسند ہے، تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ جناب آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہیں، آپ کا کلام بھی مجھے پسند ہے، آپ کی گفتگو بھی مجھے پسند ہے۔ تو یہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ پازیٹیو چیز کا پازیٹیو انسان پازیٹیو رسپانس دیتا ہے۔ یعنی فطرت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی محبت کرے تو جواب میں اس سے محبت کی جائے، اگر کوئی ہمدردی کرے تو جواب میں اسے ہمدردی کی جائے، اگر کوئی پازیٹیو رسپانس دے تو جواب میں اس سے پازیٹیو رسپانس دیا جائے۔ تو جب محبت کے بدلے میں محبت کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے، اچھے رویے کے بدلے میں اچھے رویے کو اختیار کرنا جب یہ فطرت کا تقاضا ہے، تو پروردگار عالم جب لوگ تجھ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں تو تو جواب میں محبت کا رسپانس فوراً کیوں نہیں دیتا؟ میں آپ کی خدمت میں آیت پڑھوں تاکہ میرے استدلال کی وضاحت ہو جائے۔ سورہ مبارکہ آل عمران، قرآن مجید فرقان حمید کا تیسرا سورہ، اور اس کی آیت کا نمبر ہے 31، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، قل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یا ان کے دلوں میں یہ خواہش ہے، یا ان کی زبان پر یہ دعویٰ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، یہ تیرا اتباع کریں، یہ تیرے نقش قدم پر چلیں، یہ تیری پیروی کریں، یحببکم اللہ ہو، اللہ پھر ان سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ محبت کرنے والوں سے جو ڈائریکٹ یا اللہ کا روٹ اپناتے ہیں، جو ڈائریکٹ اللہ اللہ کہنے والے ہیں، جو بغیر وسیلے کے اللہ کے قریب پہنچنے والے ہیں، اللہ ان انسانوں کے اذہان کو بیدار کر رہا ہے اس آیت میں کہ تم مجھ سے اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری محبت کو میں اس وقت تک ایکسپٹ نہیں کروں گا، تمہارا دعوی محبت اس وقت تک میزان پر پورا نہیں اترے گا جب تک میرے رسول کے نقش قدم پر نہ چلو، میرے حبیب کا اتباع نہ کرو۔ یعنی اللہ محبت کے جواب میں ڈائریکٹ محبت نہیں کرتا، پہلے رسول کا اتباع کرواتا ہے۔ پروردگار عالم ڈائریکٹ محبت نہیں کر رہا، یعنی فطرت انسانی تو اس طریقے سے خلقی کہ اچھے رویے کا فوراً رسپانس، اچھی بات کا فوراً رسپانس، لیکن فطرت کا خالق جب محبت کا لوگ دعویٰ کر رہے ہیں تو انہیں یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پہلے میرے حبیب کے نقش قدم پر چلو۔ اور دنیا شان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راویوں کے ذریعے سمجھنے لگی۔ راویوں کو میزان بنا کر جب پیغمبر کی شان کو سمجھا جائے گا تو پھر کیا خاک سمجھو گے تم شان مصطفیٰ؟ کیا سمجھو گے تم شان
مصطفیٰ، کہا بڑا تیر مارا، کہا کہ حضور کی بہت بڑی عظمت ہے، حضور کا بڑا مقام ہے۔ اجی کیا مقام ہے؟ کہ حضور کا مقام یہ ہے کہ وہ محبوب خدا ہیں، وہ محبوب خدا ہیں۔ ارے میرے بھائی، قرآن کی آیتیں فقط تلاوتوں کے لیے نہیں آئی ہیں، غور و فکر کے لیے آئی ہیں، تفکر و تدبر کے لیے آئی ہیں، تعقل کے لیے آئی ہیں۔ ان آیتوں پر غور کرو، ان آیتوں پر فکر کرو، ذرا اپنے اذہان کو بیدار کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا کہ محبوب خدا ہونا میرے رسول کی شان نہیں ہے۔ میرے رسول کا مقام تو بہت بلند ہے جو فکر انسانی میں احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب آپ کی خدمت میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ اس آیت کی روشنی میں محبوب خدا پیغمبر کی شان نہیں ہے، بلکہ پھر آیت کو سماعت فرمائیے، کل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، فاتبعونی، یہ تیرے نقش قدم پر چلیں، یہ تیرا اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو معلوم ہوا محبوب خدا رسول کی شان نہیں ہے، رسول کے نقش قدم پر چلنے والوں کی شان ہے۔ یہ پیغمبر خدا کی شان نہیں ہے، یہ تو جو پیغمبر کے نقش قدم پر چلتا ہے، اللہ کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی اور مخلوق کی محبت کو حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ یعنی تلاش کرو میرے رسول کا اتباع، اتباع اور اطاعت یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اہل علم کا مجمع ہے، صاحبان فکر کا مجمع ہے۔ دیکھیے پورے قرآن میں اللہ کی اطاعت کا تو حکم ہے، اللہ کے اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کی اطاعت ہے اور رسول کی بھی اطاعت ہے، لیکن رسول کا اتباع بھی ہے، اللہ کا اتباع نہیں ہے۔ دیکھیے اطاعت ہوتی ہے قول کی، اطاعت ہوتی ہے قول کی، کسی کے قول کو آپ تسلیم کر لیں، اس پر عمل کریں تو آپ نے اطاعت کر کے دکھائی، لیکن کسی کے فعل کی کاپی کریں تو اسے اتباع کہتے ہیں۔ اب اللہ جسم و جسمانیت سے منزہ و مبرہ ہے، اب وہ اپنے نمائندوں کو ہی سامنے بھیجے گا، اسی لیے رسول کی اطاعت بھی ہے، اتباع بھی ہے، اور پروردگار عالم کی فقط اطاعت ہے۔ اور پھر خلاصے کو سمیٹوں تو اللہ کی اطاعت کو تلاش کرنے کے لیے بھی ہمیں کہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ نساء میں آواز قدرت آئی، من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ سوال یہ ہے کہ نبی سے لینا تو ہے، نبی سے حاصل تو کرنا ہے، لیکن امت تو ابھی اس پہلے منزل پر ہی اختلاف کا شکار ہو گئی کہ نبی ہیں تو کب سے ہیں؟ بھائی نبی ہیں تو کب سے ہیں؟ اور عجیب لوگوں نے باتیں کی جب میرے رسول کی عظمت لکھنے والوں نے کہا کہ حضور 40 برس کے بعد نبی بنے ہیں، یعنی 40 برس کے بعد نبی بنے، اور پھر انہی لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں یہ جملے بھی تحریر فرمائے کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو پیغمبر کی آمد کے وقت ایسا نور ساطع ہوا کہ حضرت جناب آمنہ سلام اللہ علیہا نے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اور پھر انہی لکھنے والوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ حضور کی آمد کے وقت جتنے صاحبان ایمان تھے ان کے گھروں میں روشنی آ گئی، ان کے گھروں میں نورانیت آ گئی۔ اور پھر لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ دریائے ساوا جس کی فارس میں پرستش ہوا کرتی تھی، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ پھر لکھنے والوں نے یہ تحریر کیا کہ جو قیصر روم کے 14 کنگرے تھے وہ پیغمبر کی آمد سے زمین بوس ہو گئے۔
پھر لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ پیغمبر خدا کی آمد پر، پیغمبر کی آمد پر کعبے میں رکھے ہوئے بت اوندھے منہ گر گئے۔ پھر لکھنے والوں نے یہ بھی تحریر کیا کہ حضرت دائی حلیمہ جب لینے کے لیے آئی تو جس درخت کے قریب سے گزرتے تو درخت رسول کو سلام کرتے، جس حجر کے قریب سے گزرتے وہ پتھر رسول کو سلام کرتا۔ اور لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ آسمان پر شیاطین کا جانا بند ہو گیا۔ اب وہ جو جانے لگے غیب کی خبریں لینے کے لیے تو انہیں شہاب ثاقب پڑھنے لگے، اور جو کاہن تھے ان کی کہانتیں ختم ہو گئی۔ اور پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ جب دائی حلیمہ کا جو اونٹنی بڑی سست روی سے چل رہی تھی، جب پیغمبر آئے تو اس کی رفتار بڑی تیز ہو گئی۔ حضرت دائی حلیمہ کے جانوروں کا دودھ بڑھ گیا، ساری چیزوں پر اثرات نور محمد مرتب ہونے لگے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے مسلمانوں کی اس فکر پر، میں حیران ہوتا ہوں اس استدلال پر کہ اس پتھر کو پتا چل گیا رسول آ گئے، اونٹنی کو پتا چل گیا رسول آ گئے، اور صاحبان فکر اس کیسر کے کنگریوں کو پتا چل گیا کہ رسول آ گئے، دریائے ساوا کے پانی کو پتا چل گیا رسول آ گئے، دنیا جہان کی چیزوں کو پتا چل گیا رسول آ گئے، اور رسول کو 40 برس تک نہ پتا چلا میں نبی ہوں۔ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی محمد وآلہ۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، مسئلہ یہی ہے کہ عالم اسلام نے پیغمبر کی عظمت کو قرآن کے آئینے میں نہ سمجھا۔ عالم اسلام نے اگر پیغمبر کی عظمت کو دیکھیے، جب راوی معیار بنیں گے تو راوی پیغمبر کی عظمت کو کیا بیان کرے گا؟ اصل میں تو راوی کو پیغمبر کے قول کی روشنی میں پرکھا جائے گا کہ راوی کیا حیثیت رکھتا ہے۔ یہی فرق ہے کہ جب زمانے میں لوگوں نے ہمارے ممبروں سے محمد کی آل کا ذکر سنا یا نفس رسول کا ذکر سنا تو گھبرا گئے۔ گھبرانے کا سبب یہی تھا کہ وہ سنتے آئے تھے شان رسالت کہیں اور سننے آئے شان امامت یہاں۔ تو جب اس منزل پر شان امامت کو سنا تو کہا کہ آپ نے تو اپنے آئمہ کو بہت بڑھا دیا ہے۔ بھائی ہم نے اپنے آئمہ کو نہیں بڑھایا، آپ عظمت پیغمبر کو سمجھ نہیں پائے، اور ہم آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے بھی ہیں اور اشاروں اور کنایوں میں بیان بھی کریں گے، کچھ تو بیان کروں گا صاحبان فکر۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، پیغمبر خدا کی عظمت کو، شان کو سمجھنا ہے تو قرآن کے آئینے میں دیکھیے اور معصوم کے فرمان کے آئینے میں دیکھیے۔ میرے محترم، میرے عزیزم، کہ پروردگار عالم اگر پیغمبر کے چہرے کی تعریف کرے تو والشمس والضحاہا کہتا ہے، پیغمبر کی زلفوں کی تعریف کرے تو واللیل اذا سجاہا، پیغمبر کی زبان اقدس کی تعریف کرے تو ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر خدا کے اگر دست مبارک کی تعریف کرے تو وما رمیت اذا رمیت ولکن اللہ رما، پیغمبر خدا کے اگر سینہ مقدس کی تعریف کرے تو علم نشرح لک صدرک، پیغمبر خدا کی اگر پشت مبارک کی تعریف کرے ووضعنا عنک وزرک، پیغمبر خدا کے قدمین مبارک کی تعریف کرے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، پیغمبر خدا کے اگر اخلاق کی تعریف کرے تو انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر خدا کے رول ماڈل ہونے کی تعریف کرے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر خدا کے اتباع کی تعریف کرے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، پیغمبر کی اگر سیر کی تعریف کرے تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من الامر،
پیغمبر کے اگر ہم انتہائی مقام کی تعریف کریں تو فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ قرآن کی ایک منہ بولتی تصویر ہے۔ ساری دنیا سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سلامت رہیے، مولا سلامت رکھے آپ۔ اللہم صلی علی محمد وآل۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، اس منزل پر میں آپ کی خدمت میں دنیا نے کہا پیغمبر خدا 40 برس کے بعد منصب یعنی پیغمبر نبی بنے، اس سے پہلے نبی نہیں تھے۔ اچھا جناب عالی، اگر نبی نہیں تھے تو پھر کیا تھے؟ بھئی کوئی بھی انسان 4 حالتوں سے باہر نہیں ہوتا۔ حالت کا تعین آپ کر لیجئے، گفتگو پھر آگے ہو جائے گی۔ کوئی بھی انسان، جتنے بھی انسان دنیا میں آ چکے ہیں یا جتنے انسان آئیں گے، انہیں 4 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہونا چاہیے۔ پہلی حالت یا وہ خود نبی ہوں، دوسری حالت یا وہ کسی نبی کے امتی ہوں، تیسری حالت یا تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو کر کافر کہلائیں، چوتھی حالت یا وہ پاگل ہوں۔ تو اب پیغمبر کے لیے اگر تم نبی کے علاوہ سب سے تنزلوں کی کوئی حالت بھی لیتے ہو تو امتی مانو گے۔ اگر امتی تسلیم کرتے ہو تو کس نبی کے امتی ہیں؟ اگر کسی نبی کے امتی ہیں تو پھر معراج میں وہ نبی آتے کہ میرے آپ امتی ہیں، آپ مجھے کیسے نماز پڑھا رہے ہیں؟ تو کسی نبی کا نہ آنا ابراہیم سمیت دلیل ہے کہ سارے میرے نبی کے امتی تھے، میرا نبی کسی کا امتی نہیں تھا۔ اب جملے کو ضائع نہ کرنا، معراج پر تمام انبیاء کو نماز پڑھا کر، یعنی معراج پر ابراہیم جیسے بت شکن کو نماز پڑھا کر اور فرش پر علی جیسے بت شکن کو نماز پڑھا کر رسول بتا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے کوئی آگے نہیں آ سکتا، سب پیچھے ہوں گے۔ میرے محترم، میرے عزیزم، تو اللہم صلی علی حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ آل عمران کی 81ویں آیت تو یہ کہتی ہے کہ یہ جتنے نبی ہیں ان تمام انبیاء نے میرے رسول پر ایمان لانے کا اور میرے رسول کی نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا کہ تمہیں جو کتاب اور حکمت دی گئی کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور جب میرا رسول آئے تو تم نے 2 کام کرنے، لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ یعنی جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام انبیاء کی ارواح نے میرے رسول پر ایمان بھی لائے ہیں اور نصرت کا وعدہ بھی کیا ہے۔ تو انبیاء تو رسول پر ایمان لا رہے ہیں، اور ابھی انبیاء کی بعثت نہیں ہوئی، یہ بعثت سے پہلے کی بات ہے، دنیا میں نہیں بھیجے گئے، لیکن پہلے انہیں تسلیم کیا ہے، پھر مانا ہے۔ اب میں اپنی گھر کی کتاب سے روایت نہیں پڑھوں گا، اب روایت بھی پڑھوں گا، سند کی ضمانت بھی لیتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور راوی بھی عالم اسلام کا فیورٹ حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، سوال کیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب سے واجب ہوئی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، کن تو نبیوں آدم و بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان تھا۔ یا جملے کو تبدیل کروں، پیغمبر کہہ رہے ہیں جب آدم میں دم نہ تھا میں نبی تھا۔ سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، اب سوال یہ ہے زمانے کی کیا مجبوری آئی جو پیغمبر کو 40 برس کے بعد نبی مانا؟ مجبوری بڑی سخت ہے۔ پہلی مجبوری تو یہ ہے اگر پیغمبر کو پہلے دن سے نبی تسلیم کر لیا جائے تو پھر میرے محترم پیغمبر کی پوری حیات کو بے عیب ماننا پڑے گا، پیغمبر کے ہر لمحے کو بے عیب ماننا پڑے گا، پیغمبر کے ہر لمحے کو عصمت کے مطابق ماننا پڑے گا،
پیغمبر کی پوری حیات کو معصوم ماننا پڑے گا، دنیا مانے یا نہ مانے۔ اللہ تو سورہ ہجر میں مانتا ہے کہ اللہ نے جو قسم کھائی تو پوری حیات پیغمبر کی قسم کھائی، اور اللہ بے عیب چیز کی قسم کھاتا ہے۔ تو اللہ نے پوری حیات پیغمبر کی قسم کھائی، اور اس کے بعد میرے دوستوں کیوں لوگوں نے یہ تسلیم نہیں کیا؟ اگر پیغمبر کو پہلے دن سے نبی مانے تو مسئلہ کیا آتا ہے؟ پیغمبر کا بچپن بھی عصمت کے مطابق ماننا پڑے گا، پیغمبر کا لڑکپن بھی عصمت کے مطابق ماننا پڑے گا، پیغمبر کی جوانی بھی عصمت کے مطابق ماننا پڑے گی۔ جب ساری چیزیں معصوم ماننا پڑیں گی تو پھر پیغمبر کے بعد وارث بھی ایسے کو ماننا پڑے گا جس کا بچپن بھی معصوم ہے، جس کی جوانی بھی معصوم ہے۔ اور یہی وجہ ہے علامہ ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ میں کرم اللہ وجہ الکریم کی تفسیر میں لکھا کہ سارے صحابہ تو رضی اللہ ہیں، علی کرم اللہ وجہ الکریم کیوں ہے؟ تو میرے محترم، میرے عزیزم، دنیا مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو اگر پہلے دن سے پیغمبر کو معصوم مان لے تو پھر وارث بھی معصوم ماننا پڑے گا کہ جس کا بچپن بھی عصمت میں گزرے، جس کا لڑکپن بھی عصمت میں گزرے، جس کی جوانی بھی بے عیب ہو۔ اس کے بعد دوسری مجبوری بھی ہے، دوسری مجبوری یہ ہے کہ اگر پیغمبر کو پہلے دن سے معصوم مان لیں تو جو انبیاء ہیں انہیں اللہ رزق دیتا ہے طیب، انہیں رزق دیتا ہے پاک، جو پہنچ چکے ہیں میں انہیں داد دیتا ہوں۔ تو اب ماننا پڑے گا کہ پیغمبر جس دسترخوان پر پلا ہے وہ طیب و طاہر دسترخوان تھا، پھر تو سرکار ابو طالب کو ماننا پڑے گا۔ اور ابھی ربیع الاول میں لہک لہک کے بڑی تیز تیز آواز میں لوگ نعتوں میں پڑھ رہے ہوں گے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ۔ تو بھائی آپ رسول اللہ کا کھا کے تو رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول اللہ نے جس کا کھایا ہے اس کے بھی تو کبھی گن گاؤ۔ ماننا پڑے گا کہ جس دسترخوان پر رسول پلے وہ طیب و طاہر ہے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ایک یہودی نے پیغمبر خدا کو مردہ مرغی کھلانے کی کوشش کی، تو جب پیغمبر کو کھلانے کی کوشش کی تو پیغمبر خدا پہچان گئے، اور مرغی نے خود بھی گواہی دی کہ مجھے صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ کہ ایک وقت کی اس نے دعوت کی، اور صرف یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ بھائی یہ سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسول کو چیک کرنے کے لیے ایک لمحے کے کھانے سے اس نے یہ چیک کرنا چاہا کہ پیغمبر اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ تو پیغمبر پلے ہیں حضرت ابو طالب کے گھر میں 17 سال، تو 17 سال میں ہمیشہ کیا دال ہی پکی تھی، ہمیشہ کیا سبزیاں ہی پکی تھی، گوشت بھی تو پکا ہوگا، اور گوشت پکا ہوگا تو جانور کو ذبح کس نے کیا ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا کہ جس نے جانور کو ذبح کیا اس نے حلال طریقے سے ذبح کیا۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبر ابو طالب کے دسترخوان پر پلے ہیں۔ اور میں اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ جو رزق کھایا جاتا ہے، جس دسترخوان سے انسان رزق کھاتا ہے، یہ ہمارے بزرگ علماء بڑا قیمتی جملہ کہا کرتے تھے کہ مجلس کے بعد نیاز ضرور کھلایا کرو، نیاز ضرور کھلایا کرو۔ کہ کس لیے کھلائیں؟ دیکھیے 2 قسم کا رزق مجلس میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ممبر سے تقسیم ہوتا ہے، ایک مجلس کے بعد تقسیم ہوتا ہے۔ یہ جو ممبر سے تقسیم ہو رہا ہے یہ روحانی رزق ہے، اور جو ممبر کے بعد تقسیم ہوگا وہ مادی رزق ہے۔ تو دونوں رزق کی اہمیت ہے۔ یہ ممبر والا رزق تب ہی اثر کرے گا۔ بزرگ کہا کرتے تھے جب وہ امام حسین سے منسوب طیب و طاہر نیاز کھائے گا، یعنی نیاز کھلاؤ تاکہ جو کانوں میں گیا ہے وہ پیٹ میں کچھ ایسا ہو جو وہ برداشت کر سکے۔ تو رزق کے بڑے اثرات ہیں، رزق کے بڑے اثرات ہیں کہ رزق کی طہارت انسان کی نسلوں کا فیصلہ طے کرتی ہے کہ حلال اور طیب رزق سے پروان چڑھنے والی نسل اور ہوتی ہے۔ رزق کے بے تحاشا اثرات ہیں۔ اب یہ موضوع نہیں ہے، لیکن ایک جملہ حضرت ابو طالب کے دسترخوان پر ضرور ہدیہ کروں گا کہ دیکھیے رزق کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک عالم دین کا واقعہ ہے، چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ تو وہ کسی بادشاہ کے ہاں پہنچے، یہ اتفاق تھا
کہ اچھوں کے گھر برے ہو جاتے ہیں اور بروں کے گھر اچھے ہو جاتے ہیں. یہ انقلاب زمانہ تو ہوتا رہتا ہے. تو اب جناب عالی وہ پہنچے تو بادشاہ نے ایک جملہ کسا کہ آپ اتنے متقی، آپ اتنے پرہیزگار، آپ اتنے صاحب کردار، لیکن آپ کا فرزند تو بگڑا ہوا ہے، اور ہم جیسے بھی ہیں کھٹے میٹھے، لیکن ہمارا بیٹا نیک، عبادت گزار، تہجد گزار، صاحب کردار، تو ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے، آپ کا بیٹا اتنا خراب ہے، یہ سبب کیا ہے؟ اب انہوں نے طنز کیا. عالم کا جواب سماعت فرمائیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جس دن میرے ہاں میرے بیٹے کا نطفہ منعقد ہو رہا تھا، اس دن میں نے تیرے جیسے کے دسترخوان پر کھانا کھایا تھا، اور جس دن تیرے ہاں ہوا بیٹا تو نے میرے جیسے کہ ہاں کے حلال رزق کھایا تھا، اس لیے دونوں پر اثر آ گیا. تو رزق کے اثرات تو پڑتے ہیں اور نسلوں پر پڑتے ہیں. اس پر بڑی روایات ہیں کہ اگر انسان ایک لقمہ رزق حرام کا کھائے تو کم از کم 40 دن تک اس کی نماز، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی نماز کا اثر ختم ہو جاتا ہے. تو ایک لقمہ رزق کا اتنا برا اثر ڈالتا ہے. تو رزق کے طیب، رزق کے اچھے اثرات، برے رزق کے برے اثرات. تو رزق کے اثرات جب آپ نے تسلیم کر لیے تو آئیے ذرا ابو طالب کے دسترخوان کے رزق کے اثرات سنیے کہ حضرت ابو طالب کے دسترخوان کے کیا کہنے، کتنا طیب و طاہر رزق تھا حضرت ابو طالب کے دسترخوان کا، کہ حضرت ابو طالب نے تناول کیا تو علی جیسا بیٹا ہوا، محمد نے تناول کیا فاطمہ جیسی بیٹی. سلامت رہیے. یہ ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان کے اللہم صلی علی محمد علی. تو میرے محترم، میرے عزیزم، تو ہم مجبوریاں سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو شروع سے کیوں نہیں مانا جا رہا. اگر رسول کو شروع سے مان لیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اور دیکھیے، رسول اللہ امت کا درد رکھتے ہیں. اب دنیا پیغمبر کی بات کرتی ہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں. دیکھیے، جو انسان کے بشری پہلو ہے اس میں بھی پیغمبر خدا ممتاز ہے. انبیاء کا بشری پہلو بھی عام بشر جیسا نہیں ہے. دیکھیے، میں آپ صاحبان کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں اور آپ صاحبان میری زیارت کر رہے ہیں، بلکہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. تو میں مومنین کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، لیکن مجھے پیچھے کی ایکٹیویٹی کا نہیں پتہ کہ پیچھے کیا ہے. لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ علم پر کون آ رہا ہے اور علم سے کون جا رہا ہے. تو ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سامنے دیکھ رہے ہیں. آپ کو اپنے پیچھے کا علم نہیں، ہمیں اپنے پیچھے کا علم نہیں، کیونکہ ہم بشر ہیں. تو بشر آپ کو سمجھ میں آیا کہ سامنے دیکھے پیچھے نہ دیکھ سکے. اب میرے رسول کو سمجھیے کہ میرا رسول وہ ہے کہ جو سامنے بھی دیکھتا ہے، اور جو نماز میں رسول سے پہلے رکوع میں چلے جاتے تھے، سجدے میں چلے جاتے تھے، انہیں بھی بتا دیتے تھے کہ پہلے رکوع میں نہ جاؤ، امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. تو آپ سامنے سے دیکھتے ہیں، اور بخاری کے بقول، صحیح بخاری کی روایت کے بقول، پیغمبر سامنے بھی دیکھتے ہیں، پیچھے بھی دیکھتے ہیں. یہ تو بشری پہلو. دیکھیے صاحبان فکر، ہم پیغمبر جیسا دیکھ نہیں سکتے، ہم پیغمبر جیسا سن بھی نہیں سکتے. چھوٹے نبی کی مثال دے دیتا ہوں، پھر بڑے نبی کی بات سمجھ میں آئے گی. حضرت جناب سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں لشکر کو لے کر. قرآن مجید میں سورہ نمل میں واقعہ موجود ہے. تو حضرت جناب سلیمان جب لشکر کو لے کے جا رہے تھے تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کی آواز سنی، اور چیونٹی کی جب آواز سنی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی اس بات کو سنا کہ چیونٹی کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنے بلوں میں آ جاؤ، کہیں سلیمان کا لشکر ہمیں کچل نہ دے. تو جناب عالی حضرت سلیمان کتنے فاصلے پر تھے؟ قصص الانبیاء لکھنے والوں نے کہا 3 میل کے فاصلے پر تھے. 3 میل کے فاصلے پر چیونٹی کی آواز کو سن لیا. بھائی نبی اگر تم جیسا ہوتا ہے تو 3 میل کے فاصلے پر حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا. کتنے فاصلے پر؟ 3 میل کے فاصلے پر. اب فاصلے کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد جناب سلیمان نے حکم دیا چیونٹی کو لے کر آیا جائے. تو چیونٹی کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی مچھر جیسی فوجی بھیجی ہوگی، ظاہر ہے جو اسے گرفتار کر کے لائی. اب چیونٹی آئی اور چیونٹی نے بڑے مسئلے سمجھائے ہیں
یقین مانیے اس پر کافی بحث ہو سکتی ہے. میں ایک دو مسئلے چیونٹی کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ چیونٹی سے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکالمہ ہوا تو چیونٹی سے کہا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں کچل دیں گے؟ ہم کیا عادل نہیں ہیں؟ کہ آپ معصوم ہیں، باقی چلنے والے معصوم تھوڑی ہیں آپ کے ساتھ. اور پھر دوسرا جملہ کہا کہ دیکھیے اس وقت ہماری نماز کا وقت تھا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ لشکر کے کھیل تماشوں میں لگیں اور عبادت کا وقت نکل جائے. کہ چیونٹی تم تو بڑی ذہین ہو، اچھا یہ بتاؤ کہ تم افضل یا میں افضل؟ حضرت سلیمان کے ہاتھوں میں چیونٹی ہے. کہا تم افضل یا میں افضل؟ تو چیونٹی نے عجیب جملہ کہا. اگر چیونٹی کہہ دیتی میں افضل تو مورخ کیا لکھتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی ہیں جو چیونٹی سے افضل. لیکن چیونٹی نے ایک استدلال قائم کیا. چیونٹی نے کہا سرکار میں فیصلہ نہیں کرتی، آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کو کس نے اٹھایا ہوا ہے. کہ مجھے تخت نے اٹھایا ہوا ہے، تخت ہوا پر ہے. اور کہا مجھے کس نے اٹھایا ہوا ہے؟ کہ تمہیں نبی نے اٹھایا ہوا ہے. کہا اب آپ ہی بتائیے جسے ہوا اٹھائے وہ افضل یا جسے نبی اٹھائے وہ افضل؟ ملاؤں کو سلیمان کی ایک ہاتھ میں اٹھائی ہوئی چیونٹی تو نظر آ گئی، غدیر میں مصطفیٰ کا دو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا علی نظر نہیں آیا. اور میرے محترم یہ ایک منزل ہے. اور اب توحید کو سمجھیے. ایک سے زیادہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ نہیں کروں گا توحید پر کہ ایک مرتبہ پھر چیونٹیوں کا ایک منظر آیا ہے اور اس میں اختلاف صرف ایک چیز کا ہے، باقی کسی چیز کا اختلاف نہیں. اختلاف یہ کہ حضرت سلمان محمدی تھے یا حضرت ابو ذر غفاری تھے. باقی روایت ایز اٹ از کئی کتابوں میں موجود ہے، بس نام پہ اختلاف ہے. سلمان محمدی کا بھی نام ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا نام ہے. کہ ایک غزوے سے حضرت امیر المومنین کے ساتھ وہ واپس ہو رہے تھے، دیکھا کہ چیونٹیوں کا دل نکل آیا. بہت بڑی تعداد میں چیونٹیاں نکل آئی. جب بہت بڑی تعداد میں چیونٹیوں کے اس لشکر کو دیکھا اور لشکر بڑھتا ہی جا رہا تھا تو اس منزل پر جناب سلمان محمدی نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہے. جیسے یہ جملے کہے تو فوراً امیر المومنین نے منع کیا کہ ایسے نہ کہو سلمان کہ پاک ہے وہ ذات جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتی ہے، بلکہ یہ کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ان چیونٹیوں کو خلق کیا ہے. ان کی تعداد تو میں بھی جانتا ہوں، ان میں جوڑ کتنے فرد ہیں یہ بھی جانتا ہوں، ان میں کتنے اس جگہ مرے کتنے اس وادی سے باہر یہ بھی جانتا ہوں، ان میں مذکر کتنے مؤنث کتنے یہ بھی جانتا ہوں. اور اے سلمان تو بھی جان لے گا. اس کے بعد میرے مولا نے اپنا اعجاز امامت کا ہاتھ پھیرا. سلمان کے سامنے سے پردے ہٹے. اب سلمان سن رہے ہیں کہ اس دور کے چیونٹیوں کا سردار اس دور کے چیونٹیوں کے سردار کے برعکس کہہ رہا ہے. اس دور والا کہہ رہا تھا بلوں میں اندر آؤ، اس دور والا کہہ رہا ہے بلوں سے باہر آؤ، بلوں سے باہر آؤ، بلوں سے باہر آؤ. ارے وہ آ گیا ہے جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اب جملہ سنیے گا کہ حضرت سلمان محمدی بھی اگر اپنی طرف سے معصوم سے ہٹ کر خدا کی معرفت کی کوئی صفت کو سوچتے ہیں تو وہ صفت اللہ کی نہیں تھی، وہ تو امیر المومنین کی تھی. اور ایسی صفت تھی کہ ایک ہاتھ پھیرنے سے سلمان کو بھی وہ حاصل ہو گئی. میرے محترم میرے عزیزم، تو رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے فاصلے سے دیکھ رہے ہیں؟ 3 میل کے فاصلے سے. اور میرا رسول کیا ہے؟ اب عاشق الہی بلند شہری اہل سنت کے عالم نے ایک کتاب لکھی ہے حضور کے 2 مؤذنوں پر، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ پر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر. ان کے حالات نقل کرتے ہوئے انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور پیغمبر کی سماعت کو ذرا سنیے گا. تو جناب بلال کے حالات میں اہل سنت کے عالم دین لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر خدا معراج سے پلٹ کر آئے تو حضرت بلال سے ملاقات ہوئی اور کہا اے میرے بلال، آخر تو ایسا کیا کرتا ہے کہ تو زمین پر چل رہا تھا اور میں نے جنت میں تیرے قدموں کی چاپوں کو سنا.
تیرے قدموں کی آواز کو میں نے جنت میں سنا. بہت توجہ آپ کی چاہوں گا. کہا کیا کرتا ہے میرے بلال؟ کہا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک ہی میرا ایسا عمل ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں نے وضو کیا ہو اور کم از کم 2 رکعت نماز اس کے احترام میں نہ پڑھی ہو. کہ جب بھی، اس سے زیادہ تو پڑھی ہے لیکن جب بھی وضو کیا تو کم سے کم تحیت الوضو کی 2 رکعت ضرور پڑھی ہے. کہا اے میرے بلال تیرے اس عمل سے تو چل تو زمین پہ رہا تھا لیکن میں نے تیری آواز کو آسمان پر سنا. اب سمجھ میں آیا کہ کس کی سماعت کیسی ہے. سماعت جناب سلیمان وہ ہے جو چیونٹی کی آواز کو فقط سنتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے، اور مصطفیٰ کا سننا ایسا ہے کہ فرش پر چلنے والے کی آواز کو عرش پر سن لیتے ہیں. اور دیکھیے پھر سنیے 2-4 جملے اور سنیے. میرے محترم، میرے عزیزم، میرے رسول کے سننے جیسا سننا نہیں بشر کا، میرے رسول کے دیکھنے جیسا دیکھنا نہیں بشر کا، میرے رسول کی عبادت جیسی بشر کی عبادت نہیں. بھائی آپ سارے مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، مسلمین ہیں، مومنین ہیں. بھائی آپ پر کتنے وقت کی نماز واجب ہے؟ کہ 5 وقت کی. اور رسول اللہ پر کتنے وقت کی؟ 6 وقت کی. آپ پر 5 وقت کی نماز واجب ہے، میرے رسول پر 6 وقت کی. تہجد میرے رسول پر واجب ہے. بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے بعد افطار کرتے ہیں، اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں. اب صحیح بخاری میں کتاب الصوم سے ایک روایت آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں کہ پیغمبر خدا جب روزے رکھتے تو ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ رکھ لیتے. اسے وصل کے روزے کہتے. وصل وصال یعنی چپک جانا. ایک روزے سے دوسرا روزہ کنیکٹ ہو گیا، دوسرے روزے سے تیسرا روزہ. تو کچھ لوگوں نے پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھا، انہوں نے بھی روزے رکھنا شروع کیے. تو جیسے ہی دوسرا روزہ رکھا چکرا کے گرے. جب چکرا کے گرے تو کہ یا رسول اللہ ہم سے تو رکھا نہیں جاتا. تو پیغمبر کے جملے ہیں بخاری میں، لست مثلکم، تم میں کوئی ایک بھی میری مثل نہیں ہے. میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے کھلایا اور پلایا جاتا ہے. میں روزے پر روزہ رکھ سکتا ہوں. تو رسول تو وصل کے روزے رکھتے ہیں، امت تو نہیں رکھ سکتی. اور آخری فیصلہ کر لیتے ہیں، بس بہت زیادہ وقت بھی نہیں بچا. تو دیکھیے حضور کا اسم مقدس اگر کوئی شخص زمین پر رکھے اور اس پر پاؤں رکھ دے ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کر، تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کے دائرے میں رہے گا یا خارج؟ خارج ہو گیا. رسول کے نام پر جان بوجھ کر کوئی پاؤں رکھے تو پیغمبر کے اسم مقدس پر جان بوجھ کر، ڈیلیبریٹلی، غلطی سے نہیں، جان بوجھ کر کوئی پاؤں رکھے تو وہ اسلام سے باہر ہو گیا. بھئی کیا جرم ہے؟ کہ اسم محمد پر قدم رکھ دیا. بھئی اسم محمد پر قدم رکھنے والا اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا. بھئی کیوں خارج ہو گیا؟ کہ اسم محمد پر قدم رکھ دیا. تو اب میں آپ کی خدمت میں پھر جملے کو دہراتا ہوں کہ اگر کوئی اسم محمد پر جان بوجھ کر قدم رکھے تو وہ ایمان کے دائرے میں خارج ہو جائے گا. دائرہ ایمان میں اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ کہ پیغمبر کے اسم مقدس پر پاؤں رکھا ہے. یعنی پیغمبر کے نام پر کوئی پاؤں رکھے اس کا ایمان سلامت نہیں ہے. اب بھی امت کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر تم میں سے کوئی اسم محمد پر قدم رکھے تو وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے. اور علی وہ ہے کہ بت شکنی کے دن اسم محمد پر نہیں، جسم محمد پر قدم رکھ کے بھی کل ایمان ہے. اور دیکھیے یہی فرق ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے رسول منع کرے اسے چھوڑ دو. تاریخ میں ہمارا جرم یہی ہے. میں آپ کی خدمت میں ذرا سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام دونوں واجب الاحترام، دونوں لائق احترام، دونوں ہمارے لیے واجب الاحترام. لیکن
ہم دین اہل البیت علیہم السلام سے لیتے ہیں، جو پیغمبر کے اصحاب باوفا ہیں، ان کے قدم مقدس کی خاک اگر ہماری آنکھ کا سرما بن جائے تو یہ ہماری آنکھ کے لیے افتخار کا باعث ہے۔ میرے محترم، لیکن صحابہ اور اہل بیت علیہم السلام میں کچھ فرق ہیں، اور میں چاہتا ہوں 2-4 فرق ادب کے دائرے میں بیان کروں تاکہ میرے نوجوان دوستوں کے اور میرے جو چھوٹے چھوٹے نونہال اور حیات دار پہ بھی تذکرے ہمارے ہیں، ہمیں نے گیسو و علم و ادب سوارے ہیں، ہمیں نے علم و ادب کو حیات بخشی ہے۔ یہ مجلسیں نہیں، تعلیم کے ادارے ہیں، تو ان مجالس کے ذریعے سے ہم اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے صحابی کون اور اہل بیت کون۔ صحابی اسے کہتے ہیں، میں اس سے اچھی تعریف کیا کروں کہ صحابی اسے کہتے ہیں جو میرے رسول سے پیار کرتا ہو۔ بھائی اس سے اچھی تعریف ہو سکتی ہے یا صحابی کی؟ کتنی اچھی تعریف کرتی میں نے۔ صحابی وہ جو میرے رسول سے پیار کرتا ہو، صحابی وہ جو میرے رسول سے پیار کرتا ہو، اہل بیت وہ جن سے میرا رسول پیار کرتا ہو، صحابی وہ جو رسول کے کاندھوں سے کاندھا ملا کے چلتے ہوں، اہل بیت وہ جو رسول کے کاندھوں کے سوار ہو، صحابی وہ کہ جن کے لباس مکے مدینے سے ملتے ہو، اہل بیت وہ جن کے لباس جنت سے آتے ہو، صحابی وہ جو پیغمبر سے کا کا رشتہ رکھتے ہو، اہل بیت وہ جو پیغمبر سے سے کا رشتہ رکھتے ہو۔ بس میرے محترم، گفتگو تمام ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے، دیکھیے سب سے بڑا پرابلم اس امت کا، اور 2 جملے اس پر اور گفتگو تمام۔ حضور کا فرمان ہے، شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، یہود کے 71 فرقے ہوئے، 70 جہنمی، 1 جنتی۔ نصارہ کے 72 فرقے، 71 جہنمی، 1 جنتی، اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایوریج نکالی جائے تو سب سے خراب ایوریج مسلمانوں کی نکلے گی۔ بھائی 70 میں 1، 71 میں 1، 71، 72 اور 73 میں 73 کی سب سے لیسٹ ایوریج نکلے گی، اس سے کم ایوریج کسی کی نکلے گی نہیں۔ تو ماننا پڑے گا کہ اب بچا کیسے جائے۔ امت 72 حصہ گمراہی میں ہوگا اور 1 حصہ نجات پائے گا، تو 72 یعنی اکثریت گمراہوں کی ہے اور تھوڑی سی تعداد ہدایت یافتہ لوگوں کی ہے۔ یہی مفہوم نکلا یا کچھ اور نکلا؟ حدیث یہی مفہوم نکلا۔ تو اب میرے محترم، جب مفہوم یہی نکلا ہے تو پیغمبر خدا کو چاہیے تھا کچھ تو ہمیں دے کے جاتے جس سے ہم گمراہی سے بچ جاتے۔ گمراہی سے بچنے کا کوئی سامان بھی تو دے کے جانا تھا۔ جب امت کے یہود اور نصارہ کے مقابلے میں ایوریج کے اعتبار سے لوویسٹ ایوریج ہے ہماری نجات کے اعتبار سے، تو پھر ہمیں کوئی تو نجات کا سامان دے کے جاتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جو رسول دے وہ لے لو، جس سے رسول منع کریں چھوڑ دو۔ تو اے اللہ کے رسول، آپ نجات کے لیے کیا دے کے جا رہے ہیں؟ آپ ہمیں گمراہی سے بچنے کے لیے کیا دے کے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول ہمیں خالی نہیں چھوڑ کے گئے، اللہ کے رسول نجات کا سامان دے کے گئے۔ کہاں نجات کا سامان دے کے گئے؟ اور ہم کیوں اہل بیت کے علاوہ کسی اور چوکھٹ پہ نہیں جاتے؟ تو میرے بچوں، اس حدیث کو یاد رکھنا۔ 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، ان دونوں احادیث کو یاد رکھنا اور ہمارا موقف سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اہل بیت کے در کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں۔ کیونکہ رسول کا حکم ہے، جو رسول دے اسے لے لو، جسے رسول چھوڑوا دے اسے چھوڑ دو۔ تو پیغمبر خدا نے ایک نہیں متعدد مقامات پر کہا، انی میں تارکن چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم الثقلین، 2 گرا کر قیمتی مساوی وزن کی چیزیں، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیتی، میری عطرت اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم اس سے تمسک رکھو گے
کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول تو دو چیزیں دے کے گئے ہیں، فقط قرآن نہیں دے کے گئے، قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن بھی دے کے گئے ہیں۔ یعنی اگر انسان گمراہی سے بچنا چاہتا ہے، ہدایت کا طالب ہے، تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کے دامن اور قرآن کے دامن سے وابستگی کی ضرورت ہے۔ یہ ہدایت یعنی گمراہی سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد نجات، تو نجات کے لیے بھی پیغمبر بتا کے گئے ہیں، بہت سیدھا سا راستہ بتایا۔ کیا پیغمبر نے کہا؟ مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان نوح کے سفینے کی مثال ہے۔ من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق وہوا، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اگر حدیث اتنی ہوتی تو امت کے لیے بڑے راستے تھے، امت راستے نکال لیتی۔ بھائی اہل بیت نجات دیتے ہیں، اور بھی نجات دے دیں گے، اور بھی راستے ہدایت کے ہو سکتے ہیں، لیکن پیغمبر نے آخری ٹکڑا جو لگایا نا، اس نے بند باندھ دیا کہ نجات کا کئی راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے۔ من تخلف عنہا غرق وہوا، جو جس نے انہیں چھوڑ دیا، ان کے راستے کو چھوڑ دیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ غرق ہو گیا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو تو اہل البیت کے دامن سے وابستگی اختیار کرو، یہی نجات کا راستہ ہے، اسد رضا نہیں، رسول اللہ کی زبانی یہ بات ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آلہ محمد۔ بس عزیزوں، جن ہستیوں کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، جن کے دامن سے وابستگی اختیار کرنی چاہیے تھی، امت نے ان ہستیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس سے بڑا عالم اسلام پر کیا میں جملہ عدیہ کروں کہ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہوگی کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے امت، اس کے بعد اس کی اولاد میں آنے والے جو 11 اکابرین تھے، جو اپنے زمانے کی سب سے ممتاز ترین شخصیات تھے، جو اپنے زمانے کے امام تھے، ان 11 ائمہ میں کوئی ایک بھی امام ایسا نہیں ہے کہ جس کا قاتل عیسائی ہو، یہودی ہو، ہندو۔ یہ دکھ کا مقام ہے، یہ امت کے لیے مقام افسوس ہے کہ جس کا کلمہ پڑھا اسی کی اولاد کو مسلسل قتل کرتے۔ آج رسول اللہ کی شہادت کی بھی شب ہے اور امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کی بھی شب۔ رسول اللہ نے کہا کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی۔ اس پر علماء نے شرح کی ہے کہ رسول کی تکلیفیں اگر پیغمبر کی فقط ذاتی تکلیفیں دیکھی جائیں تو پیغمبر کو وطن چھوڑنا پڑا، پیغمبر کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، پیغمبر کو حالت نماز میں آلائشیں ڈالی گئی، پیغمبر جس راستے سے گزرے وہاں پر پیغمبر پر آلائشیں ڈالی گئی۔ لیکن پیغمبر کی یہ سب تکلیفیں ہیں کہ اگر ان تکلیفوں کو دیکھیں تو بہت سے انبیاء کو آرے سے چیرا گیا، بہت سے انبیاء کو زیادہ دردناک طریقوں سے شہادت نصیب ہوئی۔ تو پھر کیا سبب ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں جتنی اذیت مجھے دی گئی ہے، جتنی ایذا مجھے پہنچائی گئی ہے، کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی۔ تو علماء نے اس کی شرح میں یہی نقل کیا کہ پیغمبر کی تکلیفیں فقط پیغمبر کی تکلیفیں نہیں ہیں، پیغمبر کے بعد آنے والی اولاد پیغمبر کی تکالیف بھی پیغمبر کی ہیں۔ عزاداروں، پیغمبر پر کیا بیتی ہوگی جب پیغمبر کے بعد فاطمہ زہرا پر جو بھی، پیغمبر کے دل پر کیا گزری ہوگی جب بیٹی 18 برس کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی، پیغمبر پر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ 18 برس میں سیدہ کے بال سفید ہو گئے، پیغمبر پر اس وقت کیا بیتی ہوگی کہ جس بیٹی کے 4 بچے تھے۔ آیت اللہ کے زوینی اپنی کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد میں روایت کہتے ہیں کہ امت نے بطول کو اتنے مظالم کیے کہ فاطمہ زہرا جس کے 4 معصوم بچے تھے، وہ یہ دعا کر رہی تھی اللہم عجل لی وفاتی، پالنے والے مجھے جلدی دنیا سے اٹھا لے۔
سوچئے کہ امت نے کیا اہل بیت کے ساتھ، پیغمبر پر اس وقت کیا بیتی ہوگی جب نفس رسول کا امامہ لہو میں تر تھا۔ یہ پیغمبر کی تکلیفیں ہیں، اور میں کہوں گا آج پیغمبر کی اس تکلیف کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ حسن کہ جسے پیغمبر نے اپنا پھول کہا، وہ حسن کہ جسے پیغمبر نے سردار کہا۔ آج امام حسن کے مصائب بیان کرنے ہیں، اور حسن علیہ السلام کی اماں کو پرسہ دیجیے۔ بس عزیزوں، امام حسن وہ امام ہے، میرا روزے دار امام تھا، اور ایک مرتبہ نہیں، یہ 7واں ظہر ہے۔ کتابوں میں جب میں نے پڑھا تو 6 مرتبہ زہر پہلے دیا، جب زہر ملتا اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ تھا اس زہر کا اثر زائل کرنے کے لیے امام حسن مجتبیٰ نانا کی قبر سے سینے کو لگاتے، زہر کے اثرات ختم ہو جاتے۔ 6 زہر دیے جا چکے ہیں، یہ 7واں زہر جودہ بنت اشس نے دیا، اور یہ زہر عام زہر نہیں تھا، یہ زہر حلائل تھا جسے روم سے منگوایا گیا، اور اس کے بارے میں نے بزرگ علماء سے خود اپنے کانوں سے سنا، کتابوں میں تو نہ پڑھا، لیکن بزرگ علماء سے خود سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ زہر تھا کہ اگر اسے کسی جھیل میں اگر اس کی چٹکی ڈال دی جائے تو اس زہر کا اثر اتنا خراب تھا کہ اس سے جھیل کی مچھلیاں تڑپ کے مر جائیں۔ اس قدر خطرناک ترین زہر تھا جو امام حسن کو دیا گیا۔ اور امام کا کیا جرم تھا؟ زہر جودہ نے، جب رات کے وقت امام سوئے ہوئے تھے تو امام علیہ السلام کی جو پانی کی سرائی تھی اس میں اس نے زہر کو ملایا، اور جب امام علیہ السلام نے زہر جب پہلا وہ گھوٹ پیا ہے اس کے بعد یہ موجود تھی، اس نے کہا مولا اور پیجئے، کہ تیرا مقصد پورا ہو جائے گا، تیرا مقصد پورا کرنے کے لیے اتنا کافی ہے۔ اور ایک سوال کیا، یہ بتا کیا میں تیرا اچھا امام اور شوہر نہیں تھا؟ کیا جرم ہے حسین کا، کیا جرم ہے حسن کا؟ بس عزاداران امام مظلوم، امام کو زہر دیا، اور امام نے پہلا گھونٹ لینے کے بعد وہی جملہ پڑھا ہے جو علی اکبر کے لاشے پر حسین نے پڑھا تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرٍ۔ یہی جملہ پڑھا ہے۔ یقیناً امام حسن جان چکے ہیں کہ یہ جانے کا وقت ہے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے آنے لگے ہیں، اور جو تشت رکھا ہوا تھا اس میں امام حسن کے جگر کے ٹکڑے آنے لگے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہے۔ میں کہوں گا بی بی زینب تیرا عجیب نصیب ہے، تیری عجیب غربت ہے، مدینے میں ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھتی ہے، اور کربلا میں حسین کے 72 جانثاروں کو دیکھتی ہے۔ بس عزیزو، جب جگر کے ٹکڑے آ رہے تھے اور امام حسین نے رونا شروع کیا، جب امام حسین گریہ کرنے لگے تو حسین کو روکتے ہیں، کہتے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، سب روئے حسین تو نہ روئے۔ حسین آج مجھ پر مصیبت آئی تو میرے پاس بہنیں موجود ہیں، تیرے جیسا بھائی موجود ہے، میرے بھائی سہارا دینے کے لیے موجود ہے، لیکن جب حسین تجھ پر مصیبت آئے گی تو اکیلا ہوگا۔ جب پشتے فرس کو چھوڑے گا کوئی حامی و ناصر نہ ہوگا، کہیں سے تیر آئے گا، کہیں سے بھالا آئے گا۔ بس عزاداران امام مظلوم امام حسن مجتبیٰ اس تکلیف سے جب شہید ہو گئے تو امام حسن کی وصیت تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر رکاوٹ بنے تو پھر اماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ عزاداران امام مظلوم، جنازہ اٹھا ہے، اور تاریخ بشریت میں یہ فاطمہ زہرا کے بیٹوں کی غربت ہے جو رونے کے لیے آیا ہے۔ اب میرے پاس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے، یہ فاطمہ زہرا کے بیٹوں کی غربت ہے۔ ہم نے دنیا میں باراتیں تو واپس پلٹتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن بطول تیرے بچوں کی غربت کہ تیرے بیٹے کا جنازہ نکل کے تیر کھا کے پلٹ گیا۔
یہ تیرے بیٹے کی غربت ہے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ بطول کے بیٹوں کی غربت ہے کہ جنازہ پلٹ کے واپس آیا۔ اب جو جنازہ پلٹ کے واپس آیا، عزاداروں اب گھر پہ لے کے آئے ہیں تو 70 تیر لگے ہوئے تھے۔ زینب نے کہا بھائیا یہ جنازے پہ تیر کیوں؟ کہ زینب پہلے تیر نکال بعد میں کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اب دونوں بہن اور بھائی نے تیر نکالنا شروع کیے۔ عزاداران امام مظلوم، زینب کی غربت عجیب ہے کہ مدینے میں ایک بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے، کربلا میں دوسرے بھائی کا جنازہ تیروں پر معلق دیکھا۔ ماتم حسن